السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النبأ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، 40 آیات اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے ہیں، اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت، اہل جنت، جہنم اور اہل جہنم، ان کا تذکرہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، یہ نبأ لفظ ہے نا، اسی بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ النبأ ہے۔ عن النبأ العظیم، عن معنی کیا پڑا، سے متعلق، ٹھیک ہے۔ النبأ خبر، عن النبأ کیا اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی ہے۔ عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے۔ الذی وہ خبر جو ہم فیہ مختلفون کہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون وہ کہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ لفظ عربی زبان کے اندر عموماً اپنے سے پہلے والے کلام کو غلط اور بعد والے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے، دوبارہ یعنی تاکید کے طور پر لے کر آئے۔ عما یتساءلون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت کے اندر قیامت کے حق ہونے کے دلائل بیان کیے گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر تمہارے نیک اعمال، بد اعمال، تمام اعمال کی تمہیں جزا ملنی ہے، تو پھر سننے والوں نے آپس میں سوالات شروع کر دیے، کیا واقعی قیامت ہوگی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ قیامت کس طرح کی ہوگی؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ کوئی تو مانتا ہی نہیں ہے قیامت کو کہ قیامت ہوگی، کوئی مانتا ہے لیکن اسے یقین نہیں، کوئی کہتا ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ تو عقل ہی کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جسم زندہ نہیں ہوں گے، سب خوشی اور غم روح پر گزریں گے۔ اس کے علاوہ اور دیگر اقوال لوگوں کے قیامت کے متعلق نظریات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا رد کر دیا، فرمایا کہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جس طرح کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ان کو علم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ جب جیسے انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہوتے ہی اس کو ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، قیامت کی حقیقتیں اس کے سامنے کھل جائیں گی، سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ نے دوبارہ تاکید لا کر بیان فرمائی کہ ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ سب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جب یقین دلوا دیا نا، تو اب ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کے چند عجائبات اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیش فرمائے ہیں۔ چند عجائب کا تذکرہ کیا، چند عجائب وہ جو انسان محسوس کرتا ہے،
جو انسان محسوس کرتا ہے اپنے گرد اپنی ذات کے اندر، انسان کے اندر موجود ہیں، چند وہ ہیں جو آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، علم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، کیا ہم نے بچھونا نہیں بنایا زمین کو، کہ زمین کو بالکل برابر کر دیا، بچھونا کر دیا، برابر کر دیا ہے، جہاں چاہتے ہو تم رہ لیتے ہو، کل علم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے، مسلسل زلزلے کی کیفیت سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بطور میخ، بطور کیل رب العالمین نے گاڑ دیے۔ اوتادا یہ وتد ان کی جمع ہے، میخیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے پیدا کیا تمہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجن جوڑا جوڑا ہے، نر اور مادہ ہم نے پیدا کیے، مختلف رنگ، بے شمار شکلیں، صورتیں ہم نے پیدا کی۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوتا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ ایک جیسی شکلیں نہیں ہیں، مختلف ہیں، اس پر انسان کو کسی قسم کا تعجب نہیں، لیکن دوبارہ قیامت والے دن اٹھنے پر تعجب کرتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجا جوڑا جوڑا، ازواج یہ زوجن کی جمع ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نَوْمَكُمْ تمہاری نیند کو، نَوْمَكُمْ تمہاری نیند کو، سُبَاتًا باعث آرام، سُبَاتًا باعث آرام، یہ سُبَاتًا مصدر ہے، اس کا معنی راحت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، قطع کرنا ہوتا ہے، کہ اپنی نیند کو دیکھ لو جو موت کی طرح تمام تمہاری حرکات کو قطع کر کے تمہیں مکمل سکون کی وادی میں لے جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر روز مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر تمہیں دوبارہ زندہ رہنے میں آخر کیا شک ہے؟ تمہارے جسم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے، تھکن دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ روشنی راحت کے اندر خلل کا باعث بنتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس لیے رات کو تاریک بنا دیا جو لباس کی طرح ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ اور پھر اس رب کی مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں ہے بلکہ روزی تلاش کرنے کے لیے اس نے دن بنایا۔ اگر رات رہتی تو تم روزی کس طرح تلاش کرتے؟ فرمایا وجعلنا اور ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، سباتن باعث آرام، وجعلنا اور ہم نے بنایا، اللیلا رات کو، لباسن ایک لباس بالکل جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، النہارا دن کو، معاشن روزی کمانے کے لیے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ دن کو کمانا چاہیے، روزی دن کو تلاش کرنی چاہیے۔ وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنائے، وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنائے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، سَبْعًا سات، شِدَادًا مضبوط، یعنی سات مضبوط آسمان ہم نے تم پر بنائے۔ یہاں پر اب اللہ رب العالمین نے اوپر کے عجائبات کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے اوپر ہم نے سات آسمان بنائے۔ اب دیکھو اس میں نہ کسی قسم کا شغاف ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ گرتے ہیں، نہ ہی وہاں پر کسی شیطان کا کوئی دخل ہے، کسی قسم کا نہیں۔ وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنائے، فوقکم تمہارے اوپر، سبعًا سات، شدادن مضبوط، یہ شدادن شدیدتن کی جمع ہے جس کا معنی محکم اور مضبوط ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، سراجن ایک چراغ، سراجن ایک چراغ، وہاجن بہت روشن گرم، وہاجن بہت روشن گرم، وہاجن یہ وہجن سے مبالغہ ہے جس کے اندر حرارت اور روشنی دونوں جمع ہوں، حرارت بھی ہو اور روشنی بھی ہو، اس کو وہج کہتے ہیں، یعنی بہت روشن اور گرم چراغ بنایا۔ مراد کیا ہے؟ سورج ایسا دہکتا ہوا چراغ ہے
کہ کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اسے تھوڑی دیر مسلسل دیکھ لے تو وہ نظر بھی اپنی کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنایا سراجن ایک چراغ، وہاجن بہت روشن گرم، وانزلنا اور ہم نے اتارا، وانزلنا اور ہم نے اتارا من المعصرات بدلیوں سے، من المعصرات بدلیوں سے، المعصرات وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں، ماء پانی، سجاجن موسلادھار برسنے والا، سجاجن موسلادھار برسنے والا۔ سجن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شدت اور کثرت سے بہنا یا بہانا، یہ لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ سجاجن کثرت سے برسنے والا، بہت زیادہ برسنے والا، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں، بھی اس کے ساتھ، حبن غلہ، ونباتن اور پودے، وجنات اور باغات، الفافن گھنے، الفافن یہ لفیفن کی جمع ہے، لفیفن کی جمع ہے الفاف، اور اس کا معنی کیا ہے؟ گھنے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے جن میں کوئی فاصلہ نہیں، وجنات اور باغات، الفافن گھنے۔ یہ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھویا ہے، پھر یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے بنایا، آسمان کا بتایا، سورج کا بتایا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ انا بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا ہے میقاتا ایک مقرر وقت، یعنی ایک دن آئے گا جس دن ہر بندے کو بدلہ دیا جائے گا ما کا سبب جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ کائنات ایسے نہیں بنائی، قیامت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، کیوں؟ اس دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یوما، اب اللہ رب العالمین اب قیامت کا تھوڑا منظر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور، یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، یہ دوسری مرتبہ سور میں پھونکنے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، جب تمام لوگ قبروں سے نکل کر گروہ در گروہ میدان محشر میں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون پس تم چلے آؤ گے، فتأتون پس تم چلے آؤ گے، افواجن فوج در فوج، افواجن فوج در فوج، وفتحت اور کھولا جائے گا، السماء آسمان، فکانت پس وہ ہو جائے گا، ابوابن دروازے دروازے۔ حالانکہ آسمان کے اب بھی دروازے موجود ہیں، جیسا کہ معراج والی روایت موجود ہے اس پر دلیل۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 40 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، لیکن فرمایا کہ اس وقت آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ وہ سارے کا سارا دروازوں کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور یہ پھٹنا کیوں ہوگا؟ فرشتوں کے اتارے جانے کے لیے ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ فرمایا وَسُيِّرَتْ اور چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑ، فکانت پس وہ ہو جائیں گے، سرابن سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ جو دوپہر کے وقت دور سے دیکھنے والے کو پانی کی طرح نظر آئے، حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ نے سورہ نور کے اندر بھی پیچھے پڑھ لیا ہے۔ تو وہ پہاڑ کیا ہے؟ ریت بن جائیں گے، جو دور سے پانی کی طرح نظر آتے ہوں گے لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جو پہاڑوں کے اوپر جو حالات گزرے نا، پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، قرآن کریم نے قیامت کے دن پہاڑوں پر گزرنے والے حالات کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے سور کی آواز جب ہوگی تو زمین اور پہاڑ ایک چوٹ سے توڑ دیے جائیں گے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دونوں ایک ہی بار ٹکرا دیے جائیں گے اور پھر بری
ریت ہو جائیں گے جو خود بخود گرتی چلی جائے گی۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے اور اس کے بعد دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، پھر بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے اور پھر بادلوں کی طرح چلیں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادلوں کی طرح چلنے کی طرح ان کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ سراب بن جائیں گے، جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چٹیل زمین رہ جائے گی جس میں کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن پہاڑوں کے حالات اس طرح کے ہوں گے۔ یہ کیوں اللہ رب العالمین نے کیے؟ فرمایا ان جہنم، بے شک جہنم۔ اب یہاں سے جہنم اور اہل جہنم کے کچھ حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ان بے شک جہنم، جہنم کانت ہمیشہ سے ہے، کانت ہمیشہ سے ہے، مرصادن ایک گھات کی جگہ، مرصادن ایک گھات کی جگہ۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کسی دشمن یا شکار پر قابو پانے کے لیے آپ تاک لگا کر بیٹھ جائیں تاکہ وہ بے خبری میں آ کر وہاں پر پھنس جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ اچانک جہنم کے گھات میں پھنس جائیں گے اور پھر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ ان جہنم، بے شک جہنم، کانت ہمیشہ سے ہے، مرصادن ایک گھات کی جگہ۔ کن کے لیے؟ للطاغین، سرکشوں کے لیے، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبن ٹھکانہ ہے، مآبن ٹھکانہ ہے، لابثین وہ رہنے والے ہیں، لابثین وہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا مدتوں، احقاب حقبن کی جمع ہے، حقبن کی جمع احقاب ہے۔ اور احقاب کس کو کہتے ہیں؟ 80 سال یا اس سے زیادہ کی مدت، زمانے کو بھی سال کو بھی احقاب کہتے ہیں، یعنی کئی مدتوں، کئی زمانے، کئی سالوں سال اس میں پڑے رہیں گے۔ ایک مدت ختم ہونے کے بعد دوسری مدت شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہو جائے گی، تیسری شروع ہو جائے گی، کبھی بھی ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا لابثین وہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا مدتوں، لا یذوقون نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈ، بردن کوئی ٹھنڈ، ولا شرابن اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز، نہ کوئی ٹھنڈ ہوگی نہ ہی پینے کی چیز۔ اور ٹھنڈ سے مراد کیا؟ خوشگوار ٹھنڈ نہیں ہوگی، لیکن جہنم میں ایک ایسا طبقہ جس کو زمہریر کہتے ہیں، وہاں بے انتہا سردی ہوگی۔ تو مراد کیا ہے؟ خوشگوار ٹھنڈک نہیں ہوگی جس سے بندہ مزہ لے سکے۔ لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن خوشگوار ٹھنڈک، ولا شرابن اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز، پیپ ملے گی لیکن صاف چیز کچھ نہیں ملے گی، الا مگر، الا مگر حمیمن کھولتا پانی، الا مگر حمیمن کھولتا پانی، وغساقن اور بہتی پیپ، وغساقن اور بہتی پیپ، جزاءن بدلہ دینے کے لیے، وفاقن پورا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون، اللہ رب العالمین یہاں پر وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے۔ فرمایا انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجون امید نہیں رکھتے، لا یرجون امید نہیں رکھتے تھے، حساباً کسی حساب کی، کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، کذاباً بری طرح جھٹلانا، بری طرح جھٹلانا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یعنی جہنم میں جانے کی وجہ ایک تو کیا بیان کی؟ ان کے اعمال کے حساب کی ان کو امید ہی نہیں تھی کہ وہ اعمال درست کر لیتے، کل قیامت والے دن چلے جاتے، لا یرجون حسابا۔ دوسرا آیات کی تکذیب تھی، اور آیات کی تکذیب
اس طرح نہیں، بری طرح انہوں نے تکذیب کی، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، احصیناہ، ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، کتاباً لکھ کر، کتاباً لکھ کر، فذوقوا، پس چکھو، فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم، پس ہم ہرگز تمہیں زیادہ نہیں کریں گے، الا، مگر عذاباً، عذاب میں، یعنی عذاب میں کبھی بھی تخفیف نہیں ہوگی، ہمیشہ تم عذاب کے اندر رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اہل جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جنت کا ذکر، فرمایا اِنَّ، بے شک، للمتقین، بچنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، کون؟ جو بچتے ہیں، کس سے؟ کس چیز سے؟ اللہ کی آیات کی تکذیب سے، جھٹلانے سے بچتے ہیں۔ جو لوگ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے ان لوگوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا ان للمتقین، بے شک متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، مفازن، عظیم کامیابی ہے، مفازن، عظیم کامیابی ہے۔ جب یہ مصدر ہوگا تو معنی اس کا ہوگا کامیابی، اور ظرف ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ کامیابی کا مقام۔ وحدائق، باغات، وَأَعْنَابًا، اور انگور۔ حدائق یہ کس کی جمع ہے؟ حدیقتن کی۔ اور حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چار دیواری موجود ہو۔ اور اعناب یہ کس کی جمع ہے؟ عنبن کی، کیونکہ انگور پھلوں میں سے ایک خصوصیت اس کو خاص طور پر حاصل ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ اور اعناب جمع لا کر یہاں پر مطلب کیا کہ انگور کی بہت ساری قسمیں ہوں گی۔ وَكَوَاعِبْ، یہ کاعبن کی جمع ہے، کواعب کس کی جمع ہے؟ کاعب کی۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ایسے ابھرا ہوا ہو جیسے ٹخنا، جیسے ٹخنا ابھرا ہوتا ہے اس طرح اس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں کواعب۔ وَكَوَاعِبَ، اور ابھری ہوئی چھاتیوں والی، اَتْرَابًا، ہم عمر لڑکیاں، اَتْرَابًا، ہم عمر لڑکیاں۔ یہ اَتْرَابًا یہ تربن کی جمع ہے۔ اطراب کس کی جمع ہے؟ تربن کی، یعنی مٹی کے ساتھ کھیلنے والی، ہم عمر۔ آپس میں اللہ فرماتے ہیں وہ ہم عمر ہوں گے، اپنی خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔ وَكَأْسًا، اور شراب کے پیالے، دِہَاقًا، چھلکتے ہوئے، دِہَاقًا، چھلکتے ہوئے، لا يسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغواً، کوئی لغو، کوئی بیہودہ بات، ولا کذاباً، اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا، ولا کذاباً، اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلانا، جزاءً، بدلے کے لیے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاءً، ایسا عطیہ ہے، حساباً، جو کافی ہوگا، عطاءً، ایسا عطیہ، حساباً، جو کافی ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ وہ عطیہ حساب سے ہوگا، یعنی ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حساب میں نہ آئے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ کافی عطیہ، جیسے حسبی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کافی، یعنی اتنا بدلہ ہوگا جس سے زیادہ کی خواہش انسان کو نہیں ہوگی۔ رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن، بے حد رحم کرنے والا، لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ، اس سے، خطاباً، بات کرنے کا، خطاباً، بات کرنے کا، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا کوئی اس کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح، یوم، جس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الروح، روح، روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح روح سے مراد تمام ارواح ہو سکتی ہیں، تمام ارواح ہو سکتی ہیں، یعنی بنو آدم کی جو روح ہے وہ مراد ہے۔ یوم، اس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الروح، روح، والملائکۃ، اور فرشتے،
والملائکۃ اور فرشتے صفن صف بنا کر لا یتکلمون وہ کلام نہیں کریں گے لا یتکلمون نہیں وہ کلام کریں گے الا مگر من اذن لہ الرحمن کہ اجازت دے اس کے لیے رحمان وقال اور کہے وہ صواباً درست بات ذالک الیوم الحق ذالک یہی الیوم الحق دن ہے سچا فمن پس جو شخص شاء چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف مآباً ٹھکانہ انا انذرناکم انا بے شک ہم نے انذرناکم ڈرا دیا تمہیں عذاباً ایسے عذاب سے قریباً جو قریب ہے کیونکہ ہرانے والی چیز قریب ہے یوم ینظر یوم جس دن ینظر دیکھ لے گا المرء آدمی ما جو کچھ قدمت آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے ویقول اور کہے گا الکافر کافر یا لیتنی کاش کاش کہ میں کنتو ہوتا ترابن مٹی ترابن مٹی اب کیا ہے کہ وہ کہتا کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا نہ میرا حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا اور دوسرا معنی کیا ہے کہ میں مر کر مٹی ہو جاتا میرا حساب نہ ہوتا نہ مجھے عذاب ہوتا اور بعض مفسرین نے یہاں پر الکافر سے مراد ابلیس لیا ہے کہ جب آدم اور ان کی اولاد کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا تو ابلیس کہے گا کاش میں مٹی ہوتا آگ سے بنا ہوا نہ ہوتا تو میں نے جو سجدے سے انکار کیا تو جو سجدے کا انکار تھا وہ میں نہ کرتا میں بھی مٹی سے ہوتا تو میں بھی ان کو سجدہ کر لیتا اب آخری آیات کے اندر جو بات ہے نا وہ ذرا سمجھ لیں وہ شفاعت کے بارے میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے والے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ رحمان اسے سفارش کرنے کی اجازت دے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ درست بات کرے سفارش کرنے میں غلطی نہ کرے یعنی کسی غیر مستحق کی سفارش کرنا بیٹھے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے اور دوسری کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بات کی جائے تو اس کے لیے دو شرطیں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بات کی جائے گی اس کے لیے کتنی شرطیں دو شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ رحمان اس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے اور نمبر دو وہ بندہ جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ بندہ کلمہ توحید اس نے کہا ہو صواباً اس نے سچ بات کہی ہو درست بات کہی ہو کافر اور مشرک کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی یعنی سفارش قیامت والے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا اور جس کے بارے میں اس نے سفارش کرنی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اجازت دیں گے اس کے علاوہ کوئی اور سفارش نہیں کر سکے گا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین